اللہ کہتا ہے مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشوں کی، شہوات کی محبت۔ اور وہ خواہشات کی محبت کس چیز میں اللہ نے رکھی ہے؟ جو انسان کے لیے مزین کر دی۔ مزین کا معنی ہوتا ہے زینت دے دی، اٹریکشن پیدا کر دی۔ ایک چیز ہے وہ ویسے ہی آپ کو مرغوب ہو، یعنی ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے، اٹریکشن اس کے اندر موجود ہے، پھر اللہ اس کو مزین اس طرح کر کے اس کے اندر آپ کو محبت دے دے اس کے بارے میں، تو آدمی کی تمام تر توجہ، تمام تر ایفرٹ، تمام تر محنت پھر اسی چیز کے لیے ہو جاتی ہے جو اس کو مرغوب بھی ہوتی ہے اور جس کے اندر اٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے خواہشات کی محبت، اور وہ سب سے پہلے کون سی محبت ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت۔ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ والقناطیر کہتے ہیں ڈھیر کو، یعنی بہت سارا ڈھیر لگ جانا، یعنی جمع کیے ہوئے ڈھیروں ڈھیر خزانے۔ من الذهب، ذہب کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر سونا، من الذهب، اور سونے کے ڈھیروں ڈھیر خزانے، والفضۃ، اور چاندی کے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے والفضۃ کا ترجمہ تا چاندی کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے چاندی کی جگہ پیسہ ترجمہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر ڈیل جو ہوتی تھی وہ درہم سے ہوتی تھی، اور درہم جو ہوتا تھا وہ کس کا بنا ہوا ہوتا تھا؟ چاندی کا بنا ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مکمل چاندی ترجمہ کیا اور کچھ لوگوں نے اس کا پیسے ترجمہ کیا، دونوں حساب سے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر میں اللہ نے تمہارے دل میں اس کی محبت رکھ دی اور اس کو مزین کر دیا۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ کہتا ہے مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشوں کی، شہوات کی محبت۔ اور وہ خواہشات کی محبت کس چیز میں اللہ نے رکھی ہے؟ جو انسان کے لیے مزین کر دی۔ مزین کا معنی ہوتا ہے زینت دے دی، اٹریکشن پیدا کر دی۔ ایک چیز ہے وہ ویسے ہی آپ کو مرغوب ہو، یعنی ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے، اٹریکشن اس کے اندر موجود ہے، پھر اللہ اس کو مزین اس طرح کر کے اس کے اندر آپ کو محبت دے دے اس کے بارے میں، تو آدمی کی تمام تر توجہ، تمام تر ایفرٹ، تمام تر محنت پھر اسی چیز کے لیے ہو جاتی ہے جو اس کو مرغوب بھی ہوتی ہے اور جس کے اندر اٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے خواہشات کی محبت کو، اور وہ سب سے پہلے کون سی محبت ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت۔ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ والقناطیر کہتے ہیں ڈھیر کو، یعنی بہت سارا ڈھیر لگ جانا، یعنی جمع کیے ہوئے ڈھیروں ڈھیر خزانے۔ من الذهب، ذہب کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر سونا، من الذهب، اور سونے کے ڈھیروں ڈھیر خزانے، والفضۃ، اور چاندی کے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے والفضۃ کا ترجمہ تا چاندی کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے چاندی کی جگہ پیسہ ترجمہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر ڈیل جو ہوتی تھی وہ درہم سے ہوتی تھی، اور درہم جو ہوتا تھا وہ کس کا بنا ہوا ہوتا تھا؟ چاندی کا بنا ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مکمل چاندی ترجمہ کیا اور کچھ لوگوں نے اس کا پیسے ترجمہ کیا، دونوں حساب سے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر میں اللہ نے تمہارے دل میں اس کی محبت رکھ دی اور اس کو مزین کر دیا۔ والخیل المسومۃ، جو خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑے، بہت سارے، مسومتی کا معنی وہ گھوڑے جن پر نشان لگا ہوا۔ بہت سارے گھوڑے جب عرب کے اندر ہوتے تھے تو اس کے اندر جو اعلیٰ خاندان کے اور اعلیٰ جو ہے وہ بہترین قسم کے جو گھوڑے کہلاتے تھے ان پر وہ اسٹمپ لگا دیتے تھے، ان پر وہ نشان لگا دیتے تھے۔ تو والخیل المسومۃ سے مراد وہ اعلیٰ ترین گھوڑے ہیں جن کو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے اور ان کے اندر ان کی دلچسپی بھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے گھوڑے ایسے ہیں کہ ایک تمہارا جو ہے وہ صدقہ ہے، ثواب ہے، دوسرا تمہارا ستر ہے، اور تیسرا گناہ ہے۔ پہلا گھوڑا تو وہ ہے کہ جس کو تم اللہ کی راہ میں دوڑانے کے لیے پالتے ہو، جہاد کے لیے پالتے ہو، خدا کی راہ کے اندر کام آئے گا اس لیے پالتے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں تک وہ چارہ چرنے جاتا ہے، جہاں تک وہ گھاس چرنے جاتا ہے، اللہ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ پانی پیتا ہے تو تمہیں نیکی ملتی ہے، اگر قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس گھوڑے کے
اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرا ہے تمہارا ستر۔ ستر کے معنی تم اس لیے گھوڑا تم نے پالا ہوا ہے کہ تمہیں کسی اور سے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے کہ یار اپنا گھوڑا دے دو، میں فلاں جگہ سے ہو کے آ جاؤں، یا پھر گھوڑے کے ذریعے سے آدمی تجارت کر لیتا ہے، آنا جانا کر لیتا ہے، یہاں کا مال وہاں چھوڑ دیا تاکہ بزنس کرے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا ستر ہے اور یہ بھی نیکی ہے۔ تیسرا گھوڑا اس قسم کا جو تم نے فخر کے لیے اور تکبر کے لیے پالا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے تکبر اپنی بڑائی بیان کرو، فرمایا یہ گناہ ہے۔ اب اس زمانے میں گھوڑے تھے، اس زمانے میں اس ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیں گاڑیوں پر۔ ایک گاڑی وہ ہے کہ جو آپ نے دین خدا کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ یار مسجد آنا جانا ہوگا، مسجد آیا جایا کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اس گاڑی کے ذریعے سے میں غریبوں کے علاقوں میں جا کر وہاں ڈسٹریبیوشن کروں گا۔ جیسے کسی نے ٹرک لے لیا اور ٹرک کے اندر وہ اس لیے لے لیا کہ میں ہر مہینے اس ٹرک کے اوپر جو ہے وہ گروسری رکھ کر غریبوں کے علاقے میں جا کے بانٹوں گا، تو جتنی دفعہ ٹائر گھومے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی دفعہ آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک یہ کہ آپ نے گاڑی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جناب ایک تو یہ کہ میں نے کسی سے گاڑی مانگ لی، یار چابی دینا، یار چابی دینا، یار چابی دینا، شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ چلے مجبوری ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن ہر دفعہ آدمی پیسے ہونے کے باوجود بھی گاڑی خود نہ لے اور لوگوں سے مانگتا رہے، تو یہ کہ ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بزنس کر لے۔ آج تو آپ کے سامنے بہت آسانی سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے آدمی کسی سے مانگنے کے بجائے اوبر چلا لے، اس کے علاوہ گاڑی اپنی جو ہے وہ کیب وغیرہ چلا لے تاکہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ حق حلال کمائی کمائے۔ تو اب اس تمام چیزوں کے اندر یقیناً اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اس سوال سے بچنے کے لیے اس نے جو ہے وہ سواری رکھی ہوئی، یہ اس کا ستر بھی ہے اور یہ اس کے لیے نیکی بھی۔ لیکن ایک آدمی گاڑیوں کے ماڈلز بدل رہا ہے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں لے رہا ہے صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کے سامنے تکبر کروں گا، لوگوں کے سامنے بڑائی کروں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے، تو میرے ایسی گاڑیاں رکھنا بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا تکبر کی وجہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اس لیے گاڑی اعلیٰ سواری رکھتا ہے، سواری اچھی رکھتا ہے، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ مالک نے مجھ نکمے کو اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو میں پہن کر اور اس کو استعمال کر کے خدا کا شکر کروں، اس لیے وہ حسین رہتا ہے اور حسین سواری استعمال کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو انٹینشن سے معاملہ بدل جائے گا۔ انٹینشن تکبر کی ہے، دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو وہ مال وبال بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ لیکن انٹینشن یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس جو دیے ہوئے مال پر اس کا اظہار کروں، اس کی نعمت کا، تاکہ یہ نظر آئے کہ میں کتنا نکما آدمی ہوں اور پھر بھی رب کریم نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ انٹینشن یہ ہو جائے گی تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو۔ جانور بھی لوگوں کا جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے، کسی کے اونٹوں کا بزنس ہے، اس کے علاوہ کسی کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گھوڑوں کا بزنس ہے، تو تمام جانور جو چوپائے ہیں ان کے لیے انعام کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو عرب کے دور کے اندر یقیناً جس کا یہ بزنس تھا اس کو اٹریکشن اس طرف تھی۔ والحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، زمینوں پر جو بزنس ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے زینت کو بھی رکھا ہے اور زینت کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں ان کی محبت بھی ڈالی، لیکن ڈالنے کا مقصد کیا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ۔ دوسری جگہ آیت بیان ہوتی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ اللہ نے اس زمین کو مزین اس لیے کیا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں ان معاملات میں آزمائے کہ کون ان کی زینت میں پڑھ کر خدا کو بھول جاتا ہے اور کون ان کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر عورت کا معاملہ ہے، بیٹوں کا معاملہ ہے، کیونکہ بیٹے اور عورت جو ہے یہ نسل بڑھانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتی ہیں، آگے نام انہی سے چلتا ہے، بیٹوں سے آگے بات چلتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزوں میں یہ شہوات ہیں، ان کی محبت تمہارے دل میں رکھی ہے اور اس کو مزین بھی کر دیا، اس کو خوبصورت بھی بنا دیا۔ آپ کو گاڑی بھی اچھی لگے گی، آپ کو کسی عورت سے آپ نکاح کے طالب ہیں تو آپ کو عورت بھی اچھی لگے گی، آپ کو جس کے 4-5 بیٹے ہوں آپ کو جوان بیٹے بھی اس کے اچھے لگیں گے، آپ کے پاس اگر گاڑیاں ملٹیپل ہوں جس طرح والخیل المسومہ کا اور نشان لگے ہوئے کا، یعنی اگر برانڈڈ کوئی گاڑیاں اچھی والی ہوں آپ کو وہ بھی اچھی لگیں گی۔ والانعامی، اور مال یعنی جو چوپائے ہیں جس سے بزنس کیا جاتا ہے، کسی کے پاس کثیر تعداد میں ہو اس کو وہ اچھا لگے گا، یا کوئی اور بزنس اچھا لگے گا۔ والحرث، اگر کھیتی باڑی زمینیں ہوں،
کسی کے پاس پراپرٹی ہو, آپ کو پتا چلے یار یہ جتنا بھی علاقہ ہے اس میں جتنے بھی اسٹورز ہیں سارے یہ اون کرتا ہے, اٹریکشن ہے نا. آپ کو ملنا ڈھیلا بھی نہیں ہے اس میں سے, لیکن آپ پھر بھی اس کو سلام کر رہے ہوتے یار ماشاءاللہ 500 اسٹور ہے اس کے, دے گا آپ کو 100 روپے بھی نہیں ہو, لیکن آپ کے دماغ میں اٹریکشن آ جاتی ہے یار اس سے بنا کے رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بہت سے غریب آدمی ہو سکتا ہے کچھ پکا کے آپ کو پلیٹ دے کے چلے جائے, بہت سے ملینرز ہوں گے کبھی زندگی میں آپ کو ٹافی نہیں کھلائیں گے وہ, لیکن آپ کے دل میں غریب کی محبت نہیں آئے گی, آپ کے دل میں نوٹ والے کی محبت اس زیادہ. پتا ہے 500 اسٹور ہیں اس کے. تو اللہ نے کہا اٹریکشن رکھی ہے میرے مولا نے. اب اٹریکشن کے ساتھ اللہ آگے بیان کرتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ کہتا ہے یہ تو زندگی کو گزارنے کا سامان ہے, یہ متاع ہے, سامان ہے حیات الدنیا, صرف اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا. اب یہاں پر آگے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اصل ٹھکانہ, بہترین ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو خدا ہی کے پاس ہے. یہ دنیا 60 70 100 سالہ زندگی ہے, کتنا بھی کما لیں, بہترین گاڑی, بہترین گھوڑے, بہترین پراپرٹیز, بہترین عالیشان مکانات بنا لیں, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے. لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت سے کہ مال و دولت برے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہے, لیکن یہاں پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹریکشن تو رکھی ہے. تو حضرت عمر یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے کہ اللہ تو ہی کہتا ہے کہ ان کے اندر تو نے اٹریکشن تو رکھی ہے, تو نے ان کو مزین کیا ہے, ان کی محبت رکھی ہے, لیکن یہ تمام ہمیں دے دے اور ایسے دے کہ ہم تیری ذات کا اور زیادہ قرب ان کے ذریعے سے پائیں. نیک بیوی ہو تو گھر کے اندر دیندار ماحول ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے, یہ لفظ آیا نا متاع, ذالک متاع الحیات الدنیا. تو متاع کا معنی جو چیزیں دنیا کی زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں, تو حضور نے فرمایا دنیا متاع ہے, اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس متاع کے اندر, اس ساز و سامان کے اندر نیک بیوی کا ملنا ہے. بہت سے لوگ مال و دولت کے بہت زیادہ غنی ہوتے ہیں, بہت کثیر دولت ہوتی ہے, لیکن بیویاں صحیح نہیں ہوتی. تو پوچھیں ان سے کہ ملینر بلینر ہونے کے باوجود بھی سکون سے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہونا. کسی کو اگر گھر کی ٹینشن ہو تو سوچیے اس کو کہ اس کے اسٹور مال و دولت کچھ نہیں اس کے لیے. تو حضور نے کتنی واضح چیز فرمائی, فرمایا دنیا متاع ہے, اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا, اچھی بیوی. سب سے بڑی نعمت اچھی عورت کا مل جانا. تو اللہ رب العزت جو ہے سب کے گھروں کے اندر امن و عافیت نصیب کرے, امن و خیر عطا کرے, اور ہمارے شوہر کے لیے بیوی کو, بیوی کے لیے شوہر کو خیر والا کر دے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے جو عورت کے اندر خیر رکھی ہے, اولاد میں خیر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب انتقال کرتا ہے تو اس کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے, سوائے چند چیزوں کے. ان چیزوں کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اولاد صالح ہے جو اس کے مرنے کے بعد نیک عمل کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کے عمل کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو ان چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے. اسی طریقے سے سونے چاندی کے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر ہونا, کثرت مال کی ہو جانا, یعنی کہ بینک بیلنس بڑا ہونا, لیکن اگر وہ بینک بیلنس حلال کا ہے اور حلال میں ہی لگ رہا تو پھر یہ بینک بیلنس تو بہت اچھا ہے. جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مالی طور پر اسلام کی خدمت کی اور جانی طور پر بھی خدمت کی. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی ابتدا میں سب نے میرا ساتھ چھوڑا, لیکن خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اس وقت جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, اور اسلام کی جڑوں میں, بنیادوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لگا ہوا ہے. تو مالدار تھی تو لگانا. تو مال اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. جو آج یہ کہ بھائی مال ہونا ہی نہیں چاہیے, مذہبی لوگوں کا کیا کام. آج دیکھیں نا امام کا یا کسی دنیا دار آدمی جب کسی مولوی کو دیکھے گا تو اس کے دل میں آتا ہے بھائی مولوی صاحب کا سادہ سا کرتا ہو, اس میں بھی 3 جگہ سے پیوند لگاؤ, ٹوپی پھٹی ہوئی ہو, ایک رومال کندھے پہ ڈالا ہو, اور اگر وہ بندہ اور آ کر کے حضرت 100 روپے چاہیے قرآن شریف لینے تھے. تو آدمی کے دماغ کے اندر تصور مذہبی لوگوں کا یہ ہوتا ہے. اور ایسا کیسی دنیا سے بے رغبتی ہو کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے, آپ کو حدیث کی کتاب پڑھنی ہے, اور آپ حدیث کی کتاب کے لیے بھی کسی مالدار آدمی کے آگے چندہ مانگنے جا رہے ہیں کہ یار وہ مجھے بخاری لینی ہے, آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ ڈونیٹ کر دیں مجھے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ اتنا مال دے کہ کہیں کسی جگہ پر اللہ کے گھر کو بنانے کی حاجت ہو تو ہم لوگوں سے مانگنے والے نہ بنے, اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ ہم 4 دوست مل کر کہیں یار فلاں جگہ ضرورت ہے مسجد کی, آؤ چاروں مل کے بنا دیتے. ایسا مال ہے تو برکت والا, جیسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا.
جدہ عثمان غنی کے پاس تھا، ان صحابہ کے پاس تھا، ان کا مال ان کو اللہ کے اور قریب کر گیا، ان کی دولت نے خدا کا قرب انہیں اور قریب عطا کر دیا۔ لیکن جس مال کو کما کر اور کھا کر آپ خدا سے دور ہوں وہ مال وبال ہے۔ تو اللہ سے آپ کیا مانگیے؟ اللہ سے ایسی تجارت مانگیے جس میں آپ کی دین کی بھلائی بھی ہو، دنیا کی بھلائی بھی ہو۔ اللہ سے وہ مال اور دولت مانگیے کہ جس کو کما کر، کھا کر اور خرچ کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے آپ خدا کے مقرب بن جائیں، اور اللہ سے مانگیے اللہ وہ مجھے مال دے کہ میں تیرے گھر بناؤں، غریبوں کے لیے ہاسپٹلز بناؤں، غریبوں کے لیے سرائے خانے بناؤں، جن بچوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں صرف معاملات کی وجہ سے، مالی وجہ سے، مولا اتنا کثیر مال دے دے رزق حلال میں سے کہ میں تیرے حبیب کی اس پیاری امت کے کام آتا رہوں۔ یہ نیت ہوگی تو کمانا بھی ثواب۔ اور اگر صرف یہ کہ خاندان کے اندر نام ہو جائے، لوگوں میں غرور تکبر ہو، غریبوں کو دھتکاروں، لوگوں کو ذلیل کروں، لوگوں کو دباؤں، تو ایک ایک پینی تمہارا کمانا گناہ ہے، اور وہ ایک ایک پینی تمہیں قبر و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کرے گی۔ تو انٹینشن پہ سارا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہتا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس جو ہے نا بہترین جو ہے وہ جگہ ٹھکانا ہے رہنے کے لیے۔ قل اونبئکم، اب یہ دنیا کی زندگی کو بیان کیا، اب کہہ رہا ہے اللہ قل اونبئکم، اے حبیب آپ ان سے کہیں اونبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، یہ جو تمام چیزوں پر بیان کی ہیں، دولت کی مزین جن کو کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ کی خبر نہ دوں؟ فرمایا آپ خبر دیجئے، للذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ جنت کے اندر یہ دنیاوی پراپرٹی، یہ مال و دولت، یہ انعام، یہ حرث، یہ کھیتی باڑی جو دنیا میں تمہیں میسر ہے، جنت میں جا کر جب تم دیکھو گے، خدا بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ للذین اتقوا عند ربہم، اور پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں، ان باغات کے اندر ایمان والے پرہیزگار ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا مانا ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، یہاں دنیا میں عورتوں میں رغبت ہوتی ہے، آدمی کو نکاح کرنے کی رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے عورتوں سے۔ اللہ کہہ رہا جو یہاں تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، باغات اور نہریں تو ہیں ہی ان کے لیے، لیکن وہ ازواج مطہرہ، اور نیک بیویاں بھی ہوں گی، اور کون سی ہوں گی؟ مطہرہ، پاکیزہ ہوں گی۔ یا مطہرہ کیوں کہا؟ مطہرہ اس لیے کہا کہ دنیاوی عورت کو نفاس کے معاملات ہوتے ہیں، حیض کے معاملات ہوتے ہیں، چند ایام کے اندر وہ پاک نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو جنت میں حور عطا فرمائے گا بندے کو، وہ ازواج مطہرہ وہ ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ نہ ان کو حیض آئے گا نہ نفاس آئے گا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا کہ بندہ مومن جب جب حور سے ملے گا، جتنی بار اس سے ملے گا، ہر مرتبہ اس کو کنواری پائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وردوان من اللہ، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ کی جو نعمت ہوگی، جو رحمت ہوگی اس پر، وہ ہوگی کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے اللہ رب العزت جنتیوں کو جمع کرے گا، جنت دی ہوگی، نعمت دی ہوگی، تو سب کہیں گے مالک ہم حاضر ہیں۔ تو کہا کہ کسی چیز کی کمی ہے؟ تو کہیں گے نہیں مالک، اللہ کا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو دوسروں کو عطا نہ کیا، وہ نعمت تو نے جنت میں عطا کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے کہ اس سے بھی اعلیٰ کوئی چیز ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ ہماری خالص رضا ہے، ہم تم سب کو جنتیوں کو مجدہ دیتے ہیں، ہم تم سب سے راضی ہیں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے بڑی خدا کی نعمت کیا ہے؟ وردوان من اللہ، کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب 2 آیتیں پڑھتا ہوں پھر اختتام کرتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اب یہ ایمان والے پرہیزگار کون ہیں؟ پھر ایک قرآنی دعا آ رہی ہے، اور دعا کو آپ یاد کر لیں۔ یہ دعا ہے، دوبارہ آ رہی ہے آیت نمبر 16 میں۔ اس سے پہلے جو قرآنی دعا تھی ہم نے دعا پڑھی تھی آیت نمبر 8 کی، اور اب ایک قرآنی دعا آ رہی ہے، یہ بھی قرآن میں دعا ہے ایمان والوں کی۔ وہ دعا آیت نمبر 16 ہے کہ وہ جو پرہیزگار ہیں جن کو اللہ جنت عطا کرے گا، باغات دے گا، ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ الذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا،
اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ امام رازی نے بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی، فرمایا ایمان کی بات کی ہے، اعمال کی بات نہیں کی۔ امام رازی فرماتے ہیں کیونکہ آدمی جب خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اور ایک مرتبہ اپنے اعمال کو دیکھتا تو اعمال نامے میں تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ امام رازی نے ایک نقطہ یہاں نکالا کہ آدمی دعا یہ کرتا ہے کہ مالک میں گنہگار اگرچہ ہوں لیکن تیرا کفر تو نہیں کرتا نا، ایمان تو تجھ پر لاتا، مومن تو ہوں، مسلمان تو ہوں، لیکن ہاں نکما ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن خدا کی قسم میں تیرا کفر نہیں کرتا، تیرا انکار نہیں کرتا۔ تو الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ پھر آیت نمبر 17 جہاں یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، کہا وہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ الصابرین، وہ ایمان والے جو یہ دعا کر رہے ہیں جن کو جنت ملے گی، جنہوں نے دنیا کے اندر خدا کو راضی کیا، وہ کون ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں صبر کا ایک ہی مفہوم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی عاجز ہو، کمزور ہو اور وہ ظالم کا ظلم سہے تو یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی ہے خدا کی راہ میں، خدا کے بتائے ہوئے کام میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی خدا کا دین کا کوئی پروجیکٹ ہے، اب آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، خدا کے دین کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اور خدا کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس وقت اس لمحات میں آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، فائنینشلی کرائسس آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی، لوگ دشمنی کر رہے ہیں، لوگ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، تو اس تمام معاملات کے اندر آپ لیٹ ڈاؤن نہ کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اپنا کام نہ چھوڑیں، کام کو جاری رکھیں۔ تو اپنے کام کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنا اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا بھی صبر ہے۔ صبر یہ نہیں کہ صرف عاجزی اور ظالم کے خلاف جھک جانے کا نام صبر ہے۔ صبر کا مقصد ہے دین خدا کی راہ میں استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹ جانا ہے۔ والصادقین، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، استقامت کے ساتھ خدا کی راہ میں حق پر جم جانے والے ہیں۔ والصادقین، ان کے کریکٹر میں ایک یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ وہ سچے ہوں، اعمال کے بھی سچے ہوں، کردار کے بھی سچے ہوں، گفتار کے بھی سچے ہوں، ان کا قول بھی سچا، ان کا کردار بھی سچا۔ نمازیں پڑھیں تو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، چیریٹی کریں تو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں، اور بولیں جب بھی تو حق بات اور سچی بات بولیں۔ پھر فرمایا والقانتین، صابرین ہوں، صادقین ہوں، قانتین، قنوت کا معنی ہوتا ہے ادب کرنا، جھکنا، اطاعت کرنا، اور وہ والقانتین ہیں جو خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والے ہیں، قانتین ہیں، ادب کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ نے کہا والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں۔ تو اگر کوئی آدمی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ تمام معاملات ہو گئے، میں نیک آدمی نہیں۔ نیک آدمی تب بنو گے کہ جب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے مال تمہیں دیا ہے، مال کو خرچ کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مال نہیں خرچ ہوتا ان سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والا وہ ہے کہ جو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ والمنفقین، منفقین اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا، وہ نشانی بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ والمنفقین، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ بڑی خوبصورت آخری بات، اور جو استغفار کرنے والے ہیں بالاسحار، اسحار کہتے ہیں سحری کو، رات کا تیسرا پہر، اس پہر میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ کیا بیان کی 5 نشانیاں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ استغفار اچھی چیز ہے، حضور اسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار جو ہے بہت جامع چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے درجنوں مسائل صرف ایک استغفار سے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی پابندی کر لیں، کم و بیش 70 مرتبہ پڑھیے۔ لیکن سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ حضور اسلام کی حدیث سے ملتی ہے، سب سے بہترین وقت اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا وقت ہے سحری کا وقت، یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیجیے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کے معافی چاہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات کے تیسرے پہر
اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ بخش دیں اسے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ روزگار دے دیں اسے، ہے کوئی مانگنے والا الا قضا الا قضا، یعنی خدا کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی اس وقت میں مانگنے والا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں تہجد کے وقت مسجد نبوی میں حاضر تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ برابر میں بڑی رقت کے ساتھ استغفار کر رہا تھا سحری کے وقت، بہت درد تھا اس کے استغفار۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے رشک آیا کہ اتنے بہترین الفاظ سے اتنی رقت کے ساتھ کون دعا مانگ رہا ہے، کون استغفار کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سحری کے وقت استغفار کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بہترین وقت، کیونکہ وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سو رہے ہوتے ہیں، آدمی کے آنسوؤں کو، اس کی گریہ زاری کو خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ دن میں ہو سکتا توبہ کرے گا تو ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن رات میں جب سب سو رہے ہوں گے اس وقت اللہ کے بارگاہ میں روئے گا تو اس وقت کسی آنسو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے، بس اس کا معاملہ خدا سے جڑ جائے گا۔ تو والمستغفرین بالاسحار، اور جو سحریوں کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں، اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک فضیلت سن لیجئے، انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، اولاد نہیں ہو رہی، معاملات کی پریشانیاں در پریشانیاں، بعض اوقات اس کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے کاموں میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ استغفار کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ جب آدمی استغفار کر لیتا ہے تو اللہ استغفار کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، تو وہ رکاوٹیں زندگی میں جو گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی تھی، جب گناہ معاف ہو گیا تو رکاوٹ بھی آٹومیٹیکلی دور ہو گئی۔ تو استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ امام حسن کے والے سے میں اکثر عرض کرتا ہوں ایک روایت کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص بیمار آیا، ایک اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے آیا، ایک کاروبار کے لیے آیا، جو آتا آپ کہتے استغفار کیا کر، استغفار کیا کر، استغفار کیا کر۔ آپ کے خادم نے کہا حضور لوگ مسائل الگ الگ لے کر آتے ہیں لیکن آپ وظیفہ ایک ہی بتاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی حضور کے بڑے نواسے رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا شہزادے، معاملہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں رکاوٹیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب وہ استغفار کر لے گا گناہ معاف ہو جائیں گے تو جتنے لوگ مسائل لے کر آ رہے ہیں اللہ مسائل دور کر دے گا، آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو حل کرے، ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں پرہیزگار نیک بندہ بنائے۔ اور جب بھی اس طرح کی آیتیں آیا کریں، جو قرآن کی آیت آئی یا الصابرین آئی، تو ایک لفظ یاد کریں، ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ جب بھی کوئی دعا آتی ہے نا قرآن میں، اب بات کسی کی ہو رہی ہوتی ہے، ایمان والوں کی، تو ہم اپنے لیے دعا کیا کر لیں گے؟ ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کا تو ذکر کر رہا ہے۔ ربنا ایک دفعہ پڑھی، ربنا جعلنا منہم یا ربنا اجعلنا منہم، دونوں کہہ سکتے ہیں، ربنا جعلنا منہم کچھ بھی کیسے، ربنا جعلنا منہم، میرے مالک ہمیں ان میں سے بنا دے جن کا تو ذکر اپنے کلام پاک میں کر رہا ہے، ایمان والا جن کو کہہ رہا ہے، جن کو جہنم سے بچا رہا ہے، جن کو تو سچا کہہ رہا ہے، جن کو صابر کہہ رہا ہے، جن کو قانتین میں شامل کیا، جن کو مستغفرین میں شامل کیا، جن کو منفقین میں تو نے شامل کیا، الہی ہمیں ان میں سے بنا دے۔ کیونکہ دعا اگر یہ قبول ہو گئی تو مالک پھر ہمیں استقامت بھی دے گا، سچا بھی بنائے گا، اطاعت والا بھی بنا دے گا، منفقین خدا کی راہ میں خرچہ کرنے والا بنائے گا۔ خرچہ کیسے کریں گے؟ آپ ہوگا تو خرچہ کریں گے نا، تو منفق آپ جب بنیں گے جب مالک آپ کو مال دے دے گا۔ جس طریقے سے ہم ایک دعا لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہم پر حج فرض کر دے، اور جس سال حج فرض ہو اسی سال کرنے کی توفیق دے دے۔ اب اس کے اندر دو دعائیں ہو گئیں، صرف حج کی دعا نہیں ہوئی، آپ کے مالدار ہونے کی دعا بھی ہو گئی، کیونکہ حج فرض کیسے ہوگا؟ حج فرض تب ہوگا نا جب آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ آپ حج کر سکیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ مجھ پر حج فرض کر دے اور اسی سال کرنے کے لیے آسانی بھی کر دے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔